بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میگا سٹوریز میں خوش آمدید۔ روم کا جابر و سنگدل بادشاہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ درباری سوچ رہے تھے کہ نہ جانے کون سی مصیبت آنے والی ہے، کیونکہ جب کبھی بادشاہ ایسی سوچ میں گم ہوتا، کوئی نہ کوئی ظلم کا کھیل تفریح کے لیے ضرور سوچتا تھا۔ اچانک محل میں بادشاہ کی آواز گونجی، میں روم کو دوبارہ تعمیر کراؤں گا۔ کیا درباری حیران ہو گئے۔ ایک درباری نے عرض کیا، جناب اعلیٰ، روم تو پہلے ہی فن تعمیر کا شاہکار ہے، اس کی تعمیر کیا مانی؟ مزید تعمیر؟ نہیں، بادشاہ نے کہا، اس کو تباہ کر کے دوبارہ تعمیر کراؤں گا۔ بادشاہ نے زور سے جواب دیا۔ ایک درباری نے آہستہ سے کہا کہ لوگ کہاں جائیں گے؟ غرض کے درباریوں نے ہزاروں خدشات کا اظہار کر کے بادشاہ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ اپنی بات پر قائم رہا اور درباریوں کو دھمکی دی کہ جو اس بات کی مخالفت کرے گا اس کا یہ فعل بغاوت سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی خاص فوج کو حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں شہر کے مختلف حصوں کو آگ لگا دی جائے تاکہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ اس طرح نئے سرے سے شہر کی تعمیر ہوگی اور مجھے ایک دل فریب تفریح بھی دیکھنے کو ملے گی۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ لوگ آگ لگتے ہی بدحواسی میں جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل بھاگے، لیکن کوئی گھرانہ اپنے مکمل کنبے کے افراد کے ساتھ محفوظ مقامات تک نہ پہنچ سکا۔ کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور کئی لوگ آگ میں جھلس گئے۔ ادھر یہ قیامت خیز افراتفری کا منظر تھا۔ دوسری طرف بادشاہ روم نے اپنے محل میں تاریکی کا راج کر رکھا تھا۔ محل کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے تاکہ شہر کا منظر فلم کی روشن سکرین کی طرح نظر آئے اور بادشاہ اس خوفناک سین کو بغیر کسی وقت کے دیکھ سکے۔ اس لطف کو مزید بڑھانے کے لیے اس نے محفل موسیقی کا بھی انتظام کیا تھا۔ بادشاہ خود بھی بانسری بجا رہا تھا۔ آگ محل تک پہنچ گئی تو بادشاہ خفیہ راستے سے نکل گیا۔ پورا شہر جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہزاروں انسان جیتے جی موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس ظالم حکمران کا نام نیرو تھا۔ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے، روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہ مقولہ اسی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ روم کے جل جانے کے بعد شہر کی دوبارہ تعمیر کے لیے نیرو نے دولت کو پانی کی طرح بہانا شروع کیا، لیکن بچی کچی رعایا اب اس ظالم بادشاہ کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ نیرو کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو بغاوت کا سن کر نیرو رعایا کو سمجھانے یونان سے روم واپس آیا، لیکن غصے سے بھرے عوام نے اس کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ نیرو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملازم کے ساتھ اس کے گاؤں چلا آیا، لیکن یہاں بھی باغیوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ آخر کار وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن دوسروں کے جسموں کو اذیت دینے والے کھیلوں کے بادشاہ کے لیے خود کو موت کے گھاٹ اتارنا مشکل ہو گیا، جبکہ اس نے اپنی اذیت پسند فطرت کو تسکین دینے کے لیے میکسم تھیٹر کی بنیاد رکھی، جہاں صرف اذیت کے مناظر سے تسکین حاصل کرنے والے جذبے کی تکمیل کے لیے روزانہ کئی لوگوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جب نیرو خود پر خنجر اٹھانے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر اس کے ایک وفادار ملازم نے آگے بڑھ کر خود ہی خنجر اس کی گردن میں گھونپ دیا۔